Allah, show me the right path, oh Allah. Allah, show me the right path, oh Allah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم ہاؤ ٹو فیس پرابلم پروگرام میں ایک نئی پرابلم کے سولوشن لیے حاضر ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسی پرابلم جس میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور وہ ہے ساس بہو کے جھگڑے۔ آئیے سب سے پہلے معمول کے مطابق درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سکون اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت ملتی ہے وہ دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک شخص ہے۔ سکون جس کا چلا جاتا ہے، پیس آف مائنڈ چلا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے، وہ اس کی زندگی، اگر اس کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہے، بہت ساری نعمت ہے، لیکن پیس آف مائنڈ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو اس کی زندگی بڑی دشوار گزار ہو جاتی ہے۔ اور سکون جو چلا جاتا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور ایک سبب جو ہے وہ جھگڑے بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جھگڑوں کی وجہ سے، کانفلکٹ کی وجہ سے انسان کا سکون چلا جاتا ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، اس سے بھی کئی لوگوں کے جو مسائل ہے، کئی لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی لوگوں کا سکون چلا گیا ہے، پیس آف مائنڈ چلا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر امن کا گہوارہ ہونے کے بجائے گھروں میں جھگڑے، فساد، بے سکونی، بے اطمینانی کی فضا قائم ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو خصوصی مہمان ہیں وہ حاجی توفیق غازی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک موٹیویٹر بھی ہے، ایک اچھے اسپیکر بھی ہے، ایک لائف کوچ بھی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم ساس بہو کے جھگڑوں کے متعلق جو مسائل ہیں ان کے سولوشنز کے تعلق سے حاجی توفیق صاحب سے کچھ معلومات حاصل کریں گے، کچھ سوالات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اول تا آخر سلسلے میں بنے رہیے، اور آپ کے جو رشتہ دار ہے، جو جان پہچان والے بھی ہیں، ان کو اس سلسلے کو دیکھنے کی نیکی کی دعوت بھی دیجیے۔ سب سے پہلے ہم حاجی توفیق صاحب کو، حاجی توفیق بھائی غازی کو ویلکم کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ پاک ہمارا یہ سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے جو مسائل چل رہے ہیں گھروں میں، جو کنفلکٹ چل رہے ہیں، ساس بہو میں جھگڑے چل رہے ہیں، اللہ کرے وہ مسائل دور کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ سب سے پہلے حاجی صاحب ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جھگڑوں کی بنیاد کیا ہے؟ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ اس پر تھوڑی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان بھائی دیکھیے، دنیا کا کوئی جھگڑا ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، میں سارے جھگڑوں کی بات نہیں کر رہا، ابھی ہم فیملی میٹرز کو لے کے بیٹھے ہیں، ہم گھریلو جو ہے وہ جھگڑوں کی بات اگر کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں گے نا تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے، یہ جھگڑے ایگو سے شروع ہوتے ہیں اور ایگو پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جی، ایگو یعنی اہنکار، میں پنا، اور یہ انسانی فطرت ہے، انسان میں یہ چیز ہے۔ ایگو انسان کے اندر بہت زیادہ بھرا ہوا ہے، جس کی تربیت بہت زیادہ صحیح نہیں کری ہوئی ہوتی ہے، ایگو کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے۔ ساس کو یہ ایگو ہے کہ میں ساس ہوں، بہو نے میری سننا چاہیے، کیونکہ میں ساس ہوں نا، اسے لگتا ہے میں ساس ہوں تو اس نے میرا سننا چاہیے، دیکھ دماغ بنا ہوا ہے۔ بڑے بھائی کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میں پنا، اہنکار، ایگو،
تو بھائی اس نے میری سننا چاہیے. اگر یہ وہ نہیں سنتا تو پھر جھگڑے. صحیح. بہو اگر ساس کے نہیں سنے، بھائی میں ساس ہوں نا، وہ نہیں سن رہی ہے تو پھر جھگڑے. فیکٹری اونر ہے، وہ چاہتا ہے یار فیکٹری میری ہے، میں اونر ہوں. ایگو دیکھیے آپ، اہنکار دیکھیے. اگر آپ فیکٹری اونر ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اونر بنایا اور اسے لیبر. لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں فیکٹری اونر ہوں اور لیبر نے میری سننا چاہیے. ایگو. جی. کمپنی کا باس آپ دیکھیے، کسی کی بہت بڑی کمپنی ہے، بھائی میں کمپنی میری ہے یار، میں سی او ہوں اس کا، سٹاف نے میرے حساب سے کام کرنا چاہیے. سٹاف کا سجیشن لینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. میں سی او، میں نے کمپنی شروع کری، میں سب سے زیادہ سمجھدار. یہ ایگو جہاں آ جاتا ہے نا، جی. وہاں پہ کانفلکٹ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جی. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایگو ہے. اب ایگو کو آپ ایسا سمجھیے کہ آپ نے منکی ٹریپ دیکھا ہوگا. جی. جب بندر کو، منکی کو پکڑا جاتا ہے نا، تو اس پنجرے میں ایک کیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. جی. منکی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیلا ہے، وہ ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ کیلے کو پکڑ لیتا ہے اور کھینچتا ہے بار بار. جی. ہاتھ اس کا لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیلے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایگو ہے. یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا جی. ناظرین، یہ ایگو ہے. ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمارا ہاتھ لہو لہان کر رہے ہیں، گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہے، لیکن وہ کیلا چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. اگر چھوڑ دینا ایگو تو بہت آسانی سے ہاتھ باہر آ جائے گا. جی. لیکن سمجھائے کون؟ کچھ چیزوں کو پانے کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنی کچھ پڑتی ہیں. چھوڑنی پڑتی ہے. یہ بہت صحیح آپ نے کہا، کچھ چیز پانے کے لیے کچھ چیز چھوڑنی پڑتی ہے. اب آپ دیکھیں دعوت اسلامی، میں آپ کو ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. دعوت اسلامی کتنی بڑی فیملی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ 200 سے زائد یا 200 کے آس پاس ہم سمجھ لیں کنٹریز میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے. الحمدللہ. اب بانی دعوت اسلامی کو آپ دیکھیے، ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ. آپ ان کی وہ شخصیت جو ہے نا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. کتنے مبلغین، دیکھیے پہلے امیر اہل سنت، اس کے بعد شورا، اس کے بعد گلوبل لیول کے ذمہ دار، پھر جو ہے وہ ریجنل ذمہ دار، اس کے بعد میں ڈسٹرکٹ ذمہ دار، ڈویژن ذمہ دار، کتنے ذمہ دار، کتنے کام کرنے والے ہیں. اور 200 کے آس پاس کنٹری میں کام پہنچ چکا ہے. الحمدللہ. ایک امیر اہل سنت نے کام کیا تھا شروع. اب بتائیے وہاں ایگو کہاں ہے؟ آپ دیکھیں مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. جی. بہت سٹارٹنگ میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھے بھول کرتا پائے سبحان اللہ. تو میری اصلاح فرما دے. صحیح. آپ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. ماشاء اللہ. اتنی بڑی شخصیت، اتنا عاجزی بڑا کا لیول چینل، اتنا. جی. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے بتانا ایگو کہاں ہے؟ صحیح. ایگو ہے نہیں، عاجزی عاجزی ہے. اس کا رزلٹ آپ دیکھیں نا. دعوت اسلامی کا کام کتنے شعبوں میں، کتنی کنٹریز میں پہنچ چکا ہے. اگر ہم کو فیملی کو سنبھالنا ہے، اگر گھریلو جھگڑوں سے ہم کو بچنا ہے نا، ایگو کو نکال کے پھینکنا ہوگا، بہت اچھی اسے بات. ذبح کرنا ہوگا. جی. جی. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دعوت اسلامی کا کام جو نیکی کی دعوت کا کام ہے، لوگوں کو نیک بنانے کا کام ہے، برائیوں سے لوگوں کو بچانے کا کام ہے، اچھا انسان، اچھا شہری بنانے کا کام ہے. یہ 200 ملکوں میں یہ کام پہنچا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عاجزی ہے. بے شک. یعنی اگر آپس میں نفرتیں ہوتی، جھگڑے ہوتے تو اتنا بڑا کام اتنے سارے ممالک میں نہیں پہنچتا. جب اتنا بڑا کام اتنے سارے ممالک میں اور لاکھوں لاکھ لوگ مل کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی فیملی اتنا بڑا کام جو ہے پیسفلی چل رہا ہے. اور پیسفلی چلنے کی وجہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، محبتیں ہیں، درگزر ہے، ایک دوسرے کو پیار محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کے ساتھ ایک لیٹ گو کرتے ہوئے کام چل رہا ہے، شریعت کے دائرے میں چل رہا ہے. اب اتنا بڑا کام
جب یہ اتنے بڑے نیٹ ورک سے چل رہا ہے اور کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، جھگڑے فساد نہیں ہے، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور یہ ہڑتالیں ہو رہی ہے. دعوت اسلامی کا پیغام بھی یہ ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، ہمیں ثواب کے لیے کرنا ہے. امیر اہل سنت کی طرف سے ترغیبات بھی یہ ہے کہ ہم ہڑتال نہیں کریں گے، ہم جھگڑے فساد نہیں کریں گے. اب تربیت یہ ہے، ہماری اسلام کی تربیت یہ ہے، اسی کو دعوت اسلامی فالو کر رہی ہے. تو اتنے بڑے لیول پر جب کام اتنے سارے لوگ مل کر کر رہے ہیں اور اس میں جھگڑے کانفلکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتے، تو اب ایک چھوٹی سی فیملی ہے، جب چھوٹی سی فیملی اس اصول کو لے لے گی، عفو درگزر کو اپنا لے گی، تو انشاءاللہ یہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. انشاءاللہ. جی کنٹینیو کیجیے آپ. تو ایگو چھوڑنا بہت ضروری ہے. صحیح. جی تو یہ جو جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ ایگو ہے. اگر ایگو چھوڑ دیں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے ماشاءاللہ. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو جھگڑوں کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا اور ہمارا جو مین ٹاپک آج ہے وہ ہے ساس بہو کے جھگڑے. گھر کا سکون چلا گیا اس وجہ سے، لوگ پریشان ہیں. تو ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ ایگو. جی. ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں ساس ہوں، یہ بہو ہے، اس نے مجھے سننا چاہیے. میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ساس نے کبھی بہو کو بیٹی کی طرح دیکھا ہی نہیں. جی. ہے نا، بیٹی ہے تو چلو ٹھیک ہے، نہیں سن رہی تو کیا میری بیٹی ہے، لیکن یہاں تو بہو ہے. جی. اور پھر یہ ہے کہ صاحب میں ساس ہوں، یہ بہو ہے، جی. اس نے تو سننا ہی چاہیے. یہ ایک ایگو پوائنٹ آ گیا جو میں نے اس کے پہلے آپ کو سمجھایا. جی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. جی. اب یہاں پہ دو ہاتھ یعنی ایک ساس کا ہو گیا، ایک بہو کا ہو گیا. جی. تھوڑا اوپر چلے جاتے ہیں، پیرنٹل پہ چلے جاتے ہیں. بہو کے والدین جی. یعنی مائکے والے اور لڑکے کے والدین جی. یعنی سسرال والے، ہم یہاں دو ہاتھ لے لیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنے بڑا رول ہے ان کا، یہ جھگڑوں کے بیچ میں والدین کے، دونوں کے والدین کا، میاں بیوی کے والدین، یہ دونوں کے جو والدین ہیں ان کا اتنا بڑا رول ہے اس کے اندر کہ یہ دونوں اگر صحیح تربیت کریں نا تو جھگڑے نہ ہو. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں یہ دونوں کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. صحیح. جی. تربیت، اولاد کی جو تربیت ہے، اگر اس کی پراپر تربیت ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور تربیت میں ایک تربیت جو ہماری اسلامی تربیت ہے وہ ہے صبر، تحمل، بردباری، معاف کرنا، عفو درگزر، لیٹ گو کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیٹ گو کرنا. تو یہ اگر پراپر ان کی تربیت ہو جائے تو اس تربیت کی وجہ سے جو ہے ان کا بھی ذہن بن جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بھی جھگڑا نہیں کریں گے. جیسے کھانا گرم نہیں ہوا کسی وجہ سے، یا جو ہے وہ شوہر کو جو ہے نا، ساس کو یہ یعنی ساس کا ایک الگ سمجھو ٹیسٹ آف کھانے کا ٹیسٹ الگ ہے، سسر کا کھانے کا ٹیسٹ الگ ہے، شوہر کا بھی کھانے کا ٹیسٹ الگ ہے. اب یہ بیچاری جو بہو ہوتی ہے کبھی کبھی کیا ہے کہ سب کے لیے الگ الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور سب کے لیے الگ الگ جو ہے نا اس کو کھانا بنانا پڑتا ہے. اب وہ نہیں بنا پاتی تو یہاں پھر ساس ناراض ہو جاتی ہے کہ بہو کو کھانا بناتی نہیں آتا، بہو ناراض ہو جاتی ہے، ساس ناراض ہو جاتی ہے. تو اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو جھگڑے ہوتے ہیں پھر یہ جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. تو اگر دونوں طرف سے جو ہے وہ صبر کی اگر تعلیم و تربیت والدین کی طرف سے ملے، جی. عفو درگزر کی تعلیم و تربیت ملے، تو اس سے میرے خیال سے جھگڑے جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں. اور صبر تو وہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جی. کہ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو. کیا بات ہے. اگر ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو ہم صبر کریں. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کی زندگی دیکھیں، انہوں نے صبر کیا. ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، انہوں نے صبر کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جو ہے وہ تکالیفیں کفار مکہ نے دی، تو کتنی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی آپ نے صبر کیا، بلکہ جان کے دشمنوں کو معاف کیا. تو صبر کا دامن اگر ہاتھ سے نہ چھوٹے تو یہ کانفلکٹ، یہ جھگڑے وغیرہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں. تو اس میں والدین کی تربیت کا ایک بہت بڑا کردار ہے. والدین اگر اچھی تربیت کرے اپنے بچوں کی تو جھگڑے کنٹرول ہو سکتے ہیں. اچھا، ساس بہو کے جھگڑوں میں لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں، اب آپ نے تو دونوں کہا کہ دونوں
لڑکے اور لڑکی کے والدین کا بھی اس میں ایک رول ہوتا ہے. جی تو لڑکی کے والدین جو ہے، لڑکی کے جو ماں باپ ہیں، لڑکی کے جو مائکے والے ہیں، بھائی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو اس کا بھی کوئی رول ہوتا ہے جھگڑوں میں، جس کی وجہ سے جو ہے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اگر بچی کی تربیت صحیح ہو گئی نا، جی اگر والدین نے بچی کی تربیت صحیح کر دی تو جھگڑے ہی نہیں ہوں گے. صحیح. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جی بچی پلی کس کے یہاں؟ ان کے ماں باپ کے ہیں. ابھی ہم کہہ لیتے ہیں مائکے والوں کے. جی وہ وہاں بڑی ہوئی، اس کو تربیت وہاں ملی. جی اگر والدین اس بچی کو شریعت و سنت کے مطابق اگر اس کی تربیت کر دے جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس گھر میں جائیں گی جی اس گھر کے آنگن میں پھول کھلیں گے. صحیح. اگر والدین نے اس بچی کو اخلاق کی گٹی جی اور برداشت کا شربت پلا دیا، سبحان اللہ. دیکھیے میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا جی ناظرین، اخلاق کی گھٹی اور برداشت کا شربت جی اگر یہ بچی کو پلا دیا، اب یہ جس گھر میں جائیں گی نا جی اس گھر میں پھول ہی بکھیرے گی. صحیح. کیونکہ جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جی اگر ساس نے کچھ بول دیا، بہو نے برداشت نہیں کیا، سامنے جواب دے دیا تو جھگڑا. جی اس لیے برداشت کا اگر شربت اس بچی نے پی لیا تو اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے. دیکھیے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ بچی جو ہے نا وہ ایک پودا ہوتی ہے. ماں باپ یہ سمجھ لے کہ ہمارے آنگن کا یہ جو پودا ہے نا یہ کل کسی دوسرے کے آنگن میں جا کے پھل دینے والا ہے. صحیح. اس بچی کی وہ تربیت کرے شریعت کے پانی سے. کیا بات ہے، واہ. اس پودے کو وہ شریعت کا پانی پلائے. ماشاء اللہ. جب بچی 7 سال کی ہو جائے تو اسے یاد دلائے، بیٹے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. دیکھو بیٹے میں نماز پڑھ رہی ہوں، تم بھی نماز پڑھو. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھرانے ایسے ہوں گے، ماں نماز پڑھتی ہے، بچی آ رہی ہے اور سجدے پہ سجدے کر رہی ہے. ماشاء اللہ. لگتا بھی بہت پیارا ہے دیکھ کر. ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہے اس کی. ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہے. جو والدین ہیں نا وہ بچوں سے کہے کہ بیٹے دیکھو نماز ہم پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ بہ جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. چلو ہم نماز پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. پوری جو ہے آپ کی فوکس جو ہے نا بچے کی تربیت پہ ڈال دے آپ. صحیح. اب یہ نماز پڑھیں گی، بچی بھی نماز پڑھے گی. ماشاء اللہ. بچی تھوڑی بڑی ہو جائے تو پھر اسے یاد دلائے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. چلو بیٹے آج ہم روزہ رکھیں گے. ماشاء اللہ. اس کی ہمت بڑھائے. صحیح. وہ نماز سے لگے گی، وہ روزے دار بنے گی، وہ روزہ رکھنے والی بنے گی، وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والی بنے گی. صحیح. کبھی وہ جھوٹ بول دے، جی. نہیں بیٹے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. جی. ہم مومن ہیں بیٹے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. توبہ کیا کرو. بات ہے. ماشاء اللہ. اب یہ تربیت جب ہوتی رہیں گی، بچی نماز پڑھیں گی، بچی روزے رکھیں گی، بچی جھوٹ نہیں بولیں گی. کبھی غیبت کریے بچی نے تو یہ بیٹے نہیں، ہم کو کیوں کسی کی بات کرنا ہے. واہ. اب جب یہ ماحول بچی کا ہوگا، آپ سوچے بچی کی تربیت کتنی پیاری ہوگی. اب بچی تھوڑی اور بڑی ہو گئی جی. ہے نا، اب ہم بالغہ ہو گئی. بالغہ ہو گئی. ہم کو لوگ کرتے کیا ہے، ہمارے گھر میں جب پیڑ ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو اس کو نیٹ. جی. کیوں نیٹ لگاتے ہیں؟ گرین نیٹ، دھوپ کی شعاؤں سے بچ جائے. جی. بارش میں اس کی حفاظت کرتے ہیں اس پودے کی. ایسی اس بچی کی حفاظت کرے. جب وہ بڑی ہو جائے تو اس سے برقعے کی تلقین کرے کہ بیٹے برقع پہنو. جی. ہے نا، تو لوگوں کی گندی نظریں نہیں گرے گی. اسے ایک عادت ہو جائیں گی نا برقع پہننے کی. صحیح. ایک عادت ہو جائیں گی، پردے کی عادت ہو جائے گی. صحیح. اب اس طریقے سے اگر بچی کسی کے گھر میں گئی، اب وہاں وہ جائے گی، جانے کے بعد وہ نماز پڑھے گی. ماشاء اللہ. اللہ نہ کرے اگر اس گھر میں وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، بچی کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھیں گے. ماشاء اللہ. رمضان میں روزے رکھیں گی. اللہ نہ کرے اگر اس کا شوہر روزہ نہیں رکھتا ہوگا، بیوی کے پیچھے وہ بھی روزے رکھے گا. ماشاء اللہ. وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے گی. اگر ماں باپ نے اس بچی کی تربیت ایسے کی ایک پودے کی طرح کہ شریعت کا پانی بھی اس کو پلایا، محبت کی مٹی بھی اس میں ملائی، جی. ہے نا، اخلاق کی کھاد بھی اس میں ڈالی. کیا بات. اب وہ بچی جب وہاں جائیں گی
تو بزرگوں سے بھی محبت کریں گی, جی بچوں سے بھی محبت کرے گی, ماشاء اللہ, با اخلاق پیش آئیں گی. صحیح, اب اگر ساس, دیکھیے ساس کو یہ لگتا ہے میں ساس ہوں, کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے, جی اگر وہ ٹونٹ کر بھی رہی ہے تو اس نے تو برداشت کا شربت پی کے آئی ہے, صحیح, یہ سامنے جواب ہی نہیں دیں گی. کیا بات ہے, تھوڑا وقت نکل جائے گا, سب سدھر جائے گا, ماشاء اللہ, اور اس بچی کو پوچھ کے لوگ پانی پئیں گے گھر میں کیا کہ بات, بیٹے ایسا ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے. واہ, تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بچی کی تربیت یہ بہت بڑا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. یہ ساس بہو کی جھگڑوں میں بچی کی اگر صحیح تربیت ہو گئی, بچی وہاں جا کے سب سنبھال لیں گی, صحیح, ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ والدین کی تربیت ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, بہت اہم کردار نبھاتی ہے. اور تربیت میں اخلاقی تربیت, اخلاق و آداب کی تربیت, یہ اس کا ایک نمایاں رول ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ گھر سے باہر جائے تو شوہر کی اجازت لے کے جائیں, ساس ہے وہ بھی تو بڑے ہیں گھر کے, تو ساس کی اجازت لے کے جائیں, اگر سسر ہے تو سسر کی, بڑوں کی اجازت لے کے جائیں, پردے میں رہیں, نماز کی پابندی کریں, اور بڑوں کا ادب. اگر ادب نہیں ہے, بڑوں کا ادب نہیں ہے, ساس نے کچھ بولا تو غصہ, شوہر نے کچھ بولا تو غصہ, سسر نے کچھ بولا تو غصہ, تو جس کے پاس اخلاق و آداب کی تربیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو غصہ کرے گی. کیونکہ جو بچی ناز میں پلتی ہے, والد نے ہمیشہ اس کو بالکل ادھر ادھر رکھا ہے, والدہ نے ادھر ادھر رکھی, اس کے سارے ناز و نخرے برداشت کیے. اب وہ بچی جب سسرال جاتی ہے نا تو وہاں اس کو تھوڑی سی سختی محسوس ہوتی ہے, وہاں اس کو فریڈم نہیں ملتا, وہاں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک دم قید ہو گئی ہوں. تو اب پھر وہ ہر بات پر جو ہے نا اس کو بالکل اس کی جو فیلنگس ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں قید ہو گئی ہوں, اور مجھے کسی نے کچھ بولنا نہیں. کبھی میرے والد صاحب نے مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی میرے والد صاحب نے میری پکڑ نہیں کی, کبھی میری امی نے مجھے کچھ نہیں بولا. تو اخلاقی تربیت یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. آداب, بڑوں کا ادب, صبر, تحمل. اور یہ جو بات آپ نے بتائی کہ اجازت لے کے جانا, اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت کہیں بھی چلے گئی تو ایک تہمت کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی کے گھر چلے گئے تو شوہر بھی یعنی بدگمان ہو سکتا ہے, ساس بھی بدگمان ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی کانفلکٹ ہو جاتے ہیں. پھر سامنے جواب دینا, اس وجہ سے بھی کبھی کبھی کانفلکٹ ہو جاتے ہیں. ماں ہے, اس کا ایک ادب ہے, ماں کی ایک بہت اہمیت ہے, اور قرآن پاک میں بھی ماں باپ کی اہمیت کا جگہ بجگہ ذکر بیان کیا گیا ہے. اور ساس سسر بھی ایک طریقے سے ماں باپ ہی ہوتے ہیں, ان کا بھی ادب ہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بچی ناز میں پلتی ہے تو ماں باپ اس کو کچھ نہیں بولتے, اس کی کوئی بھی غلطی پر جو ہے اس کو نہیں سمجھاتے, اس کی تربیت نہیں کرتی. چھوٹی ہے, بچی چھوٹی ہے, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے کے یہاں جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا اب پھر وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جب میرے ماں باپ نے مجھے کچھ نہیں بولا تو یہ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے, میں ان کی باتیں سننے تھوڑی آئی, میں تو اس سے شادی کر کے آئی ہے تو میں تو اس کا ہی دیکھوں گی, یہ ان کی بات سنوں گی, میں اپنی ساس سسر کی کیوں بات سنوں گی. تو اخلاقی تربیت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. ایک اور سوال تربیت سے اس کا تعلق ہے کہ بیٹی کی تربیت میں والدین ایسی کون سی غلطی کر لیتے ہیں, کہاں چوک جاتے ہیں کہ جس کے سبب جو ہے جب بچی دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ وہاں ٹک نہیں پاتی, یا وہاں پر ساس کے ساتھ اس کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ایسی باتیں ہیں, اس کے تعلق سے آپ کچھ بتائیں. دیکھیے جہاں پر والدین چوک جاتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ آج میری بچی ہے, کل کسی کی بہو ہونے والی ہے. صحیح. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ میرے آنگن کا جو پودا ہے نا وہ کسی کے گھر میں جا کے اسے پھل دینا ہے, اسے پھول دینا ہے. میں مثال پھر سے اس پودے کی دوں گا. وہ پودا ان کے آنگن میں ہے, نہ اسے پانی مل رہا ہے, نہ کھاد مل رہی ہے, نہ مٹی مل رہی ہے. جی. کیا ہوگا؟ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا. بالکل. اگر آپ اس کا دھیان رکھو گے تو اچھے سے کھلے گا, جی. نہیں دھیان رکھو گے تو سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا دھیان رکھو گے تو ہی وہ جو ہے پودا بڑھے گا. جی. آپ نے ببول کا درخت دیکھا ہوگا, جی. کوئی اس کا دھیان نہیں رکھتا, جی. جنگلوں میں بڑا ہو جاتا ہے,
لیکن اس کے اوپر کانٹے آتے ہیں، جی وہ آنے جانے والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ صحیح، جب یہ پودا کسی کے آنگن میں لگے گا اور پھر اس میں کانٹے رہیں گے تو سب کو چبھیں گے، صحیح، شوہر بھی امپیکٹ ہوگا، ہر ساس بھی امپیکٹ ہر ہوگی، کوئی امپیکٹ ہوگا اس سے، پوری فیملی امپیکٹ ہوگی، جی گھر چل نہیں پائے گا وہ۔ صحیح، تو اس پودے کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جہاں پر بچی کی تربیت صحیح نہیں ہوئی نا، جی اس گھر میں آپ دیکھیں گے کہ دینی ماحول بھی جو ہے وہ اتنا ہوتا نہیں ہے، صحیح، اس لیے ذہن نہیں ہوتا لوگوں کا۔ اب کیا ہے، بچی کو دنیا کے نام پہ ایک اسکول میں ڈال دیا، جی وہ اسکول جا رہی ہے، ہوں اسکول سے آ جا رہی ہے، اسے ایک موبائل دے دیا کہ بھائی ضروری ہے، بچی اسکول جا رہی ہے، موبائل دے دیا، ٹیب دے دیا، بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے۔ ہوں میں ان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جو بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتے، فوکس نہیں کرتے۔ ہوں بچی آئی اسکول سے، اوپر روم میں چلی گئی یا جو بھی اس کا روم ہے وہاں روم میں چلی گئی اور وہ ٹیب دیکھ رہی ہے۔ ہوں والد صاحب جو ہے وہ پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، والدہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ جی بچی ٹیب دیکھ رہی ہے، موبائل دیکھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، سوشل کوئی میڈیا پر پرواہ نہیں، کتنے کوئی پرواہ نہیں۔ جی سوشل میڈیا کا دور ہے، جی پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہے۔ ہوں اچھا، بہت تو یہ کر لیں گے کہ ٹیوشن کا اگر ٹائم ہو تو آواز دے دیں گے کہ بیٹا چلو جاؤ ٹیوشن۔ ہوں اس کی نماز ہوئی کہ نہیں، اس نے نماز پڑھی کہ نہیں، جی اس کی کیا پوزیشن ہے، جی اس طرف کوئی دھیان نہیں۔ ہم نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں۔ جی پھر وہ ٹیوشن کے لیے چلی، پھر آئی کہ وہ کیا کھا رہی ہے، کیا نہیں کھا رہی، کب سو رہی ہے، کوئی دھیان نہیں، بس بچی اسکول جا رہی ہے، اسکول سے آ رہی ہے۔ جی اچھا، اس کو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں کو یہ کہ یار لگی پڑی ہے، موبائل کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، میرا ٹینشن کم ہے، اور والد صاحب جو ہے وہ کاروبار میں لگے پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ایسی بچے بڑی ہوتی ہے نا جی اور یہ کسی کے گھر میں جاتی ہے جی تو وہاں تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح اچھا، اتنا ہونے کے بعد ہم نے گھرانے ایسے بھی دیکھے کہ وہ جو والد ہے نا، جب اس بچی کو ودا کرتا ہے جی تو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے ہوں کہ بیٹے کوئی تکلیف رہے نا تو مجھے فون کرنا، ہوں میں تیرا باپ بیٹھا ہوں۔ ہوں جانے کے پہلے آنے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ پوزیشن بنتی ہے۔ بیٹا فون کرتے رہنا، بیٹا فون کرتے رہنا، کوئی بھی کچھ تکلیف بھی رہی تو تکلیف آپ ہوئی نے ہم کو بولنا۔ ہاں فون کر دینا۔ اب بچے کے حوصلے بلند ہو گئے، جانے کے پہلے واپسی کے دروازے کھل گئے۔ ہوں آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کے گھر اجاڑ رہے، انہیں پتہ نہیں ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں، بند لفظوں میں وہ اپنے بچی کے گھر کو اجاڑ رہے ہیں، انجانے میں گھر کو اجاڑ انجانے میں اجاڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ماں باپ چوک جاتے ہیں نا، یہ صرف تربیت کی وجہ سے چوک جاتے ہیں، جی اور جو ہے دینی شعور نہیں ہوتا، گھر میں دینی ماحول نہیں ہوتا ہے نا، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ صحیح تو اگر پہلے ہی ہم نے بچی کی تربیت صحیح کر دی جی تو پھر یہ تکلیفیں نہیں آتی۔ ماشاء اللہ، یعنی یہ ایک ایسی تربیت ہے کہ شوہر کے حقوق کے تعلق سے اگر تربیت کر دی جائے، شوہر کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں شوہر کے کیا حقوق ہیں، اگر اس تعلق سے تربیت کر دی جائے تو کافی حد تک یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی کہ اب یہ وہ جو گھر ہے نا، یہ تمہارا اصل گھر اب یہ ہے، اب تمہیں وہیں رہنا ہے، تمہیں وہاں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جو ماں باپ اپنی بچی کو مضبوط بناتے ہیں کہ بیٹا تم کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ساس نے کچھ بول دیا تم کو صبر کرنا ہے، شوہر نے کچھ بول دیا تم کو صبر کرنا ہے، تم کو یہ تکلیف ہے تم کو صبر کرنا ہے، اب تمہارا گھر وہی ہے۔ یہ بار بار جب والدین کی طرف سے یہ تربیت اگر بچی کو ملتی رہتی ہے تو بچی کے جو قدم وہاں لڑکھڑا رہتے ہیں تو وہاں وہ جم جاتے ہیں کہ نہیں اب یہاں جو ہے نا، اب میرے والدین مجھے ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آنا جانا وہ تو ایک پارٹ ہے، لیکن اب والدین کی طرف سے اگر جب بچی کو یہ تربیت مل جاتی بیٹا ہم ہیں تو آ جا، اور روز جو ہے ماں کو ہر گھر کی ساری پرابلمس کو شیئر کر رہی ہے۔ بیٹی کیا کرتی ہے کہ کچھ بھی پرابلم گھر میں ہوئی، ماں نے ساس نے کچھ بھی بولا فوراً ماں کو پتہ چل جاتا ہے، شوہر نے کچھ بولا ماں کو پتہ چل جاتا ہے، ننند نے کچھ بولا ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ماں نے بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ مجھے کیوں گھر کی ساری کہانی یہ بتا رہی ہے، تو غیبت میں بھی شمار ہو سکتی ہے، کسی کی
کسی کی جو باتیں ہیں یہ امانتیں ہوتی ہیں نا, گھر کی باتیں گھر کے اندر امانتیں ہوتی ہیں. اب یہ امانتیں جو ہیں وہ بیٹی کیا کر رہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بتا رہی ہے. تو اب یہ تو اس گھر کی بیٹی ہو گئی نا. جیسے ایک گھر ایک فیملی ہے, وہ اپنی گھر کی باتیں گھر میں رکھتی ہے, دوسرے گھر میں نہیں بتاتی. تو اب اگر کچھ بھی گھر میں کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے, ہر بات کو وہ اپنے اس گھر میں شیئر کر رہی ہے, تو وہاں وہ گھر والے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اب جب وہ ان کا ذہن ڈسٹرب ہوگا تو وہ بیٹی کو بولیں گے بیٹا تو آ جا, دیکھو وہاں پر تکلیفیں ہو رہی ہے. اچھا کبھی کبھی بات کیا ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی کوئی بات کو سمجھتی کچھ اور ہے, ہوتا کچھ اور ہے, دکھتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. کبھی کبھی انسان سنتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. اور یہ جو ہے نا, جیسا ابھی آپ نے جو فرمایا, یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی عمر تھوڑی, یعنی جن کا انوبھو ایکسپیرینس ہو گیا, والدین. جی اگر بیٹی فون بھی کر رہی ہے نا تو وہاں سے ایک بھی نگیٹو کمنٹ نہیں آنا چاہیے. بالکل. جیسا آپ نے کہا کہ بولتے کچھ ہے اور وہ سمجھتی کچھ ہے. جی اگر یہ چیز والدین کو وہ بولیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے, وہ سمجھ جائیں گے. وہ اس کی ذہن سازی کرے کہ بیٹے ایسے نہیں ہے, ایسے ایسے ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے ایسے ہے. صحیح. اور ہر بات میں اپنے گھر کے دروازے بند رکھے, بیٹے تم کو تمہارا وہاں دیکھنا ہے, ابھی دیکھو ایسا ہے, اب تم اس کو ایسا ٹیکل کر سکتے ہو. صحیح. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بیٹے مجھے مت فون نہیں کرنا. اگر یہ بات اگر کر دی ہے نا, جی اگر وہاں سے والدہ نے یہ بات کر دی تو گھر تو ٹوٹنے سے آدھا وہیں بچ جائے گا. ماشاء یہ سمجھ جائیں گے کہ یار میرا تو سب یہی ہے, جی میں فون کرتی ہوں اور مجھے کہتا ہے بھائی تم تیرا دیکھ لو. جی حالانکہ ماں باپ دل سے صرف یہ کہتے کیوں ہیں, جو مضبوط انہیں بناتے ہیں بچے مضبوط کو. بناتے ہیں. جی یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار یہ وہاں ٹکی رہے. ٹکی رہے. اچھا بار بار ہر 2 مہینے میں بلانا بچی کو, اس سے کیا ہوتا ہے اس کا اس گھر میں دل بھی نہیں لگتا. دل بھی نہیں لگتا. دل لگنے والا ہوتا ہے, اب یہ 2 مہینے میں پھر لے کے جا رہے ہیں. جی تو اب ماں باپ جو اچھی تربیت کرتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. پورا جو آپ یہ دیکھیں نا کہ ہول اینڈ سول جو ہے وہ تربیت ہے. ماں باپ کیسی تربیت کرتے ہیں اس کے اوپر بچی کا گھر چلتا ہے. صحیح ہے. اور اس میں ایک ہیبٹس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. جی جیسے جس گھر میں بچی ناز سے پلتی ہے, اس کے ہاتھ میں دن بھر موبائل ہے, اسکول سے آئی کالج سے آئی موبائل, اب وہ موبائل کی عادی ہو جاتی ہے, سوشل میڈیا کی عادی ہو جاتی ہے. اس کی ہیبٹس ایسی ہے کہ رات میں دیر تک سونا, صبح دیر تک اٹھنا. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں بولتی ہے ابھی بچی پڑھ رہی ہے, اس کو گھر کو کھانا بنانا ہے اس کو نہیں آتا, اس کو صاف صفائی کرتے نہیں آتی, اس کو گھر مینٹین کرتے نہیں آتا, یعنی اس کے بازو معنی مضبوط نہیں بنائی, اس کو نازک رکھی. اب یہاں تک کہ بچی کی عمر ہو گئی شادی کے لائق. اب جب بچی وہاں جاتی ہے تو اس کو پراپر کھانا بناتے نہیں آ رہا, پراپر صاف صفائی کرتے نہیں آ رہی. اچھا اب وہ کیا ہے, بچی کی چونکہ عادت ہیبٹس والدین نے بگاڑ کے رکھی تھی, رات دیر سونا صبح دیر سے اٹھنا. تو اب یہ اٹھتی ہے 12 بجے 11 بجے, تب تک تو گھر کے اب بیچاری ساس جو ہے ہاں وہ ناشتہ بنا کر سب کو فری کر دیتی ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی طرف جو ہے نا وہ آپ نے بتایا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. تو یہ بہو کے جو کچھ ایسی ہیبٹس, کچھ ایسی عادتیں, کھانا پراپر نہیں بنانا, ڈھنگ سے نہیں بنانا, انٹرسٹ کے ساتھ نہیں بنانا, ایک ہاتھ سبزی بنا کے دے دی, یا ہر کام جو ہے وہ کام والی بائی سے کروایا, صبح لیٹ اٹھنا, رات دیر سے لیٹ سونا, گھنٹوں ماں کے ساتھ ڈیلی, کبھی ماں کے ساتھ بات کرنا, کبھی کوئی فرینڈ کے ساتھ بات کرنا, کبھی رشتہ دار کے ساتھ بات کرنا. تو ساس جب اس چیزوں کو دیکھتی ہے, کیونکہ گھر میں ساس ہوتی ہے, شوہر تو چلا جاتا ہے, تو ساس اندر ہی اندر جو ہے نا اس کے دل میں بہو کی نفرت پیدا شروع ہو جاتی ہے کہ یار کیسی بہو لے کے آ گئی, نہ اس کے ماں باپ نے اس کو کوئی اچھی تعلیم و تربیت دی, نہ اس کی کچھ عادتیں اچھی ہے, نہ اس کو کھانا بناتے آتا ہے, نہ اس کو گھر میں کوئی اچھی پراپر صاف صفائی کرتے آتی ہے, نہ وہ جو ہے وہ اس کو بڑوں کا کوئی ادب ہے. تو وہاں پھر جو ہے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو اگر والدین اپنی بچوں کی صحیح تربیت کر دیں اور ایسی تربیت کرے جو ہمارے اسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے, بزرگان دین نے جو تربیت فرمائی ہے, تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو آخر میں آپ یہ ساری جو ابھی سوالات ہوئے, ہمارا وقت بھی اب ختم ہو جاتا ہے, تو آخر میں اس سارے سوالات کا ایک آپ اگر کنکلوژن بیان کر دیں تاکہ جو آخر میں ہمارے سلسلے میں جوائن ہوئے ہیں تو ان کو ایک سمری مل جائے کہ اگر ساس بہو کے جھگڑے ختم کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں, اس پرابلم کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. اس میں کنکلوژن میں یہی بولنا چاہوں گا رضوان بھائی کہ والدین جو ہے, لڑکی کے جو ماں باپ ہیں, وہ بچے کی تربیت پہ پوری توجہ دیں. جی بچی جیسے ہی گھر میں اللہ نے یہ نعمت دے دی نا,
پورا فوکس بچے پہ کر دیں. کیونکہ اگر یہ تربیت صحیح کریں گے, شریعت اور سنت کے مطابق کریں گے, اچھی تربیت کریں گے, تو بچے جس گھر میں جائیں گی اس گھر میں پھول کھلیں گے, اس گھر میں سکھ ہوگا, وہ گھر جو ہے وہ چل پڑے گا ماشاءاللہ. لیکن اگر بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو پھر مشکل ہو جائے گی. جی والد صاحب جو ہے وہ اس چیز کا بالکل دھیان رکھے کہ بچے کو لاڈ پیار میں نہ بگاڑے, کیونکہ وہ کسی کی امانت ہے نا ان کے پاس. جی جس گھر میں وہ جائیں گی وہ اتنی دولت, اتنا شہرت, اتنی عزت, اتنی فریڈم اسے ملیں گی کہ نہیں پتہ نہیں. تو بہت اعتدال کے ساتھ, جیسا اسلام میں بھی ہے نا, ہر کام کو اعتدال کے ساتھ کرے, جی بہت اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پرورش پہ دھیان دے. آج کل موبائل کا زمانہ ہے, جیسا آپ نے فرمایا کہ بچی بار بار فون کرتی ہے. اگر یہ فون کر بھی رہی ہے نا والد صاحب کو یا والدہ کو, تو وہاں سے کوئی نگیٹو کمنٹ پاس نہ ہو. جی جو ٹریننگ وہ دے سکتے ہیں, جو سولوشنس وہ دے سکتے ہیں, وہ پرووائڈ کرے. جی اور پھر جو ہے وہ اسے یہ ریئلائز کروائے کہ بھئی اب دیکھو تمہارا گھر وہی ہے, ڈیل تم کو کرنا ہے, مضبوط کرے آپ اس ہی کو. کو ڈیل کرنا ہے. ہم آپ کو راستہ بتا سکتے ہیں, آپ کیسا اس کو ڈیل کریں, آپ ایسا ایسا اس کو ڈیل کریں, لیکن اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ مجھے ڈیل کرنا ہے, یہ آ کے ڈیل کرنے والے نہیں ہیں. جی اس چیز پہ توجہ دے تو انشاءاللہ اگر یہ سب چیزیں رہے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بن جائے گا. ماشاءاللہ. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ ساس بہو میں جو کانفلکٹ ہوتے ہیں, جو جھگڑے ہوتے ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, اور یہ صرف چند سوالات ابھی کیے گئے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مزید اس تعلق سے تفصیل کے ساتھ اور کچھ سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تو آج کے جو اس ایپیسوڈ میں یہ نیت کر لیں کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کو اپنی بچی کی اچھی تربیت کرنی ہے, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی, اور بچی کے ساتھ شادی کے بعد کنیکشن ایسا ہو کہ بچی ہر چھوٹی چھوٹی پرابلم والدین کو نہ سنائے, بلکہ والدین اگر سناتے بھی ہے تو والدین ان کی تربیت کریں کہ بیٹا آپ کو وہ گھر, اب آپ کا اصل گھر اب یہی ہے, آپ کو یہ سارے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. والدین اس کے ہاتھ مضبوط کریں, اس کی اچھی تربیت کریں اور اس کو اتنا مضبوط کریں تاکہ وہ بچی جو ہے وہ اس کے قدم وہاں جمے رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے والدین جو بچی کے والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی تربیت کیسے کریں, تو الحمدللہ ہمارا جو اسلام ہے اس نے ہمیں ہر موڑ پر ہماری تربیت فرمائی ہے. قرآن و حدیث میں جگہ بہ جگہ آپ کو اس تعلق سے تربیت ملے گی. آپ FGN کے مختلف سلسلے ہیں, مختلف پروگرامس ہیں, اس کو آپ دیکھتے رہیں. امیر سنت کا مدنی مذاکرہ سنتے رہیں. آپ جو ہے دعوت اسلامی سے جو کتابیں شائع ہوتی ہے اس کا آپ مطالعہ کریں, تو انشاءاللہ عز و جل جتنا علم آپ حاصل کرتے رہیں گے اتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کو دینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Show me the right path, oh Allah. Allah, show me the right path,